بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج ہم شروع کرتے ہیں جماعت نام اردو لیکچر نمبر 2۔ پنجاب بورڈ کے مطابق اردو پیپر پیٹرن کیسا ہوگا، کون کون سی چیزیں اس کے اندر پوچھی جاتی ہیں، کیا ترتیب ہوتی ہے، کون سے کویشچن کیسے آتے ہیں، تو آج آپ کو اس کی تفصیل بتا دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب لائک نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس سوال ہوتا ہے معروضی سوالات۔ معروضی سوالات کے اندر 15 ہمارے پاس MCQs ہوتے ہیں، معروضی سوالات ہوتے ہیں، اور یہ 15 کے 15 لازمی ہوتے ہیں۔ اور یہ 15 ان کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ پہلے 7 جو ہے MCQs جو ہیں وہ اسباق میں سے آتے ہیں، حصہ نثر میں سے آتے ہیں۔ اس کے پہلے جو ہے حصہ نثر کے بارے میں اس پہلی جو ویڈیو تھی اس کے اندر آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ حصہ نثر کے اندر کون کون سے اسباق ہمارے شامل ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے مولانا شبلی نعمانی نے کس ادارے کا عہدہ نظامت سنبھالا۔ اب اس کے اندر 4 آپشن ہیں، جو درست آپشن ہوگا وہ اس پہ آپ نے ٹک کر دینا ہوگا یا ببل جو ہے وہ آپ نے فل کرنا ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں راتیں گزاری۔ تو 4 آپشن ہیں، 4 آپشن میں سے جو درست ہوگا اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہوگا۔ تو اسی طریقے پر جو ہے ہمارے پاس یہ سوالات ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ 6-7 سوال یہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس جو 3 سوالات ہوں گے یعنی کہ وہ MCQs کے اندر، اور وہ کہاں سے آئیں گے، وہ ہمارے پاس حصہ نظم اور حصہ غزل میں سے آئیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے 15 MCQs جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو 2 کویشچن جو ہے وہ نظم میں سے آتے ہیں اور 1 کویشچن جو ہے وہ آپ کا غزل میں سے آتا ہے، اور باقی جو 10 ہو گئے، اور اس کے بعد جو 5 MCQs ہوتے ہیں وہ ہمیں گرامر میں سے آتے ہیں۔ گرامر میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں، واحد جمع ہوتے ہیں، اور اسی طرح مترادف اور متضاد ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے کسی شعر کی جو ہے وہ شعری اصطلاحات جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے MCQs جو ہے وہ 15 جو ہے وہ اس طریقے پر جو ہمارے 15 MCQs ہوں گے، جس کے اندر آپ کو ٹوٹل جو ہے 20 منٹ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا حصہ انشائیہ ہوتا ہے۔ حصہ انشائیہ کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک شیٹ جو ہے وہ دی جائے گی، جس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ آپ اپنے تمام چیزیں جو ہے وہ آپ ساتھ لے کر جائیں گے، یعنی کلپ بورڈ ہے یا جو ہے مارکر ہے، پین ہے اور پوائنٹر ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس گھڑی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ٹائم مینیج کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کام کرنا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ایک کویشچن کو لے کر بیٹھ جائیں اور آدھا ٹائم جو ہے ختم ہو جائے اور باقی جو ہے آپ کا پیپر باقی رہ جائے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پہلے سے ہی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم حصہ دوم کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2 آتا ہے حصہ دوم کے اندر۔ حصہ دوم کے اندر سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اشعار کی تشریح کریں، اور نظم کے 4 اشعار دیے جاتے ہیں اور ان میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں، جبکہ غزل کے جو ہے وہ 3 اشعار دیے جاتے ہیں، اس میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ اب ہر نظم میں سے جو ہے وہ ایک شعر جو عام طور پر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر نظم سے دیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 2 حمد میں سے دے دیے جاتے ہیں، ایک جو ہے نعت میں سے دے دیا جاتا ہے، اور پھر ایک جو ہے وہ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اس طریقے پر جو ہے مطلب یہ ہے کہ نظم میں سے جب آپ کو 4 اشعار کہیں سے بھی دیے جا سکتے ہیں تو آپ نے 3 کرنے ہوں گے۔
تو اس کی تشریح کا طریقہ کار جو ہے وہ میں الگ الگ ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے ان کے اکٹھی تشریح کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ جو ہے ہر ناظم کے جو ہے وہ شعر ہوگا اس کے الگ الگ تشریح کریں گے۔ ناظم کا عنوان اور شاعر کا نام جو ہے اگر آپ کو یاد ہے تو وہ آپ لازمی لکھیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ غلط نام جو ہے وہ نہ لکھیں، کیونکہ عام طور پر جو ہے پوچھا نہیں جاتا، تو لہٰذا اس لحاظ سے لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو آتا ہے تو سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لکھ دیں۔ اور اسی طرح غزل ہے، غزل کے اندر بھی جو ہے وہ شاعر کا نام جو ہے وہ اگر آتا ہے تو لکھ دیں، نہیں تو نہ لکھیں، لیکن اس کے اندر جو ہے غزل کا عنوان نہیں ہوتا، ناظم کا عنوان ہوتا ہے، غزل کا عنوان نہیں ہوتا، تو اس کی بھی جو ہے غزل کی خاص طور پر جو ہے وہ ہر شعر کی تشریح جو ہے الگ ہوتی ہے، چونکہ اس کا مفہوم بھی الگ ہوتا، مطلب بھی الگ ہوتا ہے، ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے آپ کو الگ الگ تشریح کرنا ہوگی۔ سوال نمبر 3 ہوتا ہے، سوال نمبر 3 کے اندر جو ہے وہ نصب پارے کی تشریح ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کو سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ 2 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی پیراگراف کی تشریح ہوتی ہے، اگر آپ کو سیاق و سباق کا پتہ ہے تو آپ مختصر جو ہے 3 سے 4 لائنوں میں سیاق و سباق لکھ لیں، اور اس کے بعد جو آپ اس کی تشریح کریں، اور تشریح کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن تشریح جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے سبق سے جو ہے باہر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو پیراگراف دیا ہے اسی کی وضاحت کرنی ہوگی، اور یہ 2 تہائی آپ کو جو ہے تفصیل سے بیان کرنا ہوگی، کہ یعنی کہ اگر یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ 3.5 لائنیں ہیں تو کم از کم جو ہے وہ آپ کی تشریح جو ہے وہ 15 لائنوں پر جو ہے مشتمل ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسرا پیراگراف ہے، تو یہ دونوں جو ہے پیراگراف لازمی ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی چوائس وغیرہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 آتا ہے۔ سوال نمبر 4 کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، 8 دیے جاتے ہیں، 8 میں سے کوئی سے 5 کرنے ہوتے ہیں، یہ بہت آسان ہوتے ہیں، مختصر وقت کے اندر ان کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 کے اندر ہمارے پاس خلاصہ ہوتا ہے، خلاصے 2 اسباق کے خلاصے دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک کرنا ہوگا 5 نمبر کا، یہ کم از کم جو ہے آپ کے خلاصہ جو ہے وہ 2.25 صفحات پر جو ہے مشتمل ہونا چاہیے، اور پیراگراف کی شکل کے اندر آپ کو لکھنا ہوگا تاکہ ہر بات الگ الگ ہو، ہر بات سمجھ بھی آ سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 آتا ہے، حمد کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھیں، تو مرکزی خیال مختصر ہوتا ہے، خلاصہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے تو آپ کا 4 لائنوں حد 5 لائنوں میں ہونا چاہیے، اور خلاصہ جو ہے آپ کا 8 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پھر درخواست ہے، اور یا جو خط ہوتا ہے، خط آپ چوائس ہوتی ہے، جون سا مرضی کر لیں، فیس معافی کی درخواست فرض کیا ہے تو آپ وہ درخواست کر لیں، اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ درخواست جب بھی آپ نے شروع کرنی ہے یا خط شروع کرنا ہے نئے صفحے سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہانی جو ہے اور مکالمہ ہے، یہ بھی 5 نمبر کا ہوتے ہیں۔ کہانی آخر میں جو ہے وہ گرامر کے اندر دی ہوئی ہوتی ہیں، وہیں سے آتی ہیں، اور مکالمہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں۔ تو کہانی کس انداز میں لکھیں گے، کہانی بھی پیراگراف کی شکل کے اندر آپ لکھیں گے، اور کوشش یہ کریں کہ آسان اور عام فہم الفاظ کے اندر لکھیں تاکہ بات سمجھ بھی آ جائے اور مشکل بھی نہ ہو۔ ہمارے پاس سوال نمبر 9 آتا ہے۔ سوال نمبر 9 کے اندر جو ہے جملوں کی درست ہوتی ہے، اور جملے کیسے درست کرنے ہیں، جیسے آپ کی مزاج کیسے ہیں تو آپ کے مزاج کیسے ہیں، یہ لفظ آئے گا۔ یہ اردو کا بہترین لغت ہے۔ سڑک پر تارکول ڈالا گیا، یوں صحیح ہوگا اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یعنی کہ جملوں کو درست کرنا ہوگا، یہ غلط جملے دیے جاتے ہیں، ان کو درست کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس ضرب الامثال آتے ہیں۔ ضرب الامثال کے اندر جو ہے ہم یہ 5 دی جاتی ہیں، تو 5 کی 5 لکھنا ہوتی ہیں، اور یہ آنسر شیٹ پر یہ آپ نے لکھنا ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ساری بات سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔